اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قبلہ اول مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اگر کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا گیا۔ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اور اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگاریں یہاں ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی انبیاء کرام یہاں پر مدفون ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان کے تیار کردہ ہیکل سلیمانی کی دیوار کا ایک چھوٹا سا بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہیں واقع ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا اور اس شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف ہولیز سپولکبے واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 یا 19 ماہ تک یہیں رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی طرف گئے تو معراج سے جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سیر کے لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی بہت عرصہ تک اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بہت برسرے پکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1 سال پہلے قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کر کے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے، مومنوں کے دلوں کو سکون اور قرار کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس ہوتا اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتور قومیں ہار مان لیتی، اور جس قوم کے پاس یہ صندوق رہا وہ قوم دنیا کی فاتح قوم رہی۔ یہ ایسا کراماتی صندوق ہے جس کو پانے کے لیے آج بھی دنیا پاگل ہو رہی ہے۔ خاص کر کے یہودی قوم سپر پاور ہونے کے باوجود بھی اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صندوق کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور تابوت سکینہ کو کس چیز سے بنایا گیا، اور سب سے پہلے تابوت سکینہ کس کو ملا، اور اس تابوت سکینہ کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جسے پانے کے لیے یہودی پاگل ہو رہے ہیں اور وہ اس تابوت کو پانے کے لیے پوری دنیا کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے یہ تبوک کہاں ہے اور آخر کار یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ پیارے دوستو، ان سوالات کے جوابات قرآن مجید کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ بارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ بارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی چیزیں اتاری۔ ان چیزوں میں تابوت سکینہ بھی شامل تھا، جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ بارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا۔ یہ تابوت ایک صندوق کی شکل کا تھا اور جنتی تابوت تھا جس کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس تابوت کے ذریعے اللہ بارک و تعالیٰ مسلمانوں اور مومنوں کے دلوں کو سکون اور تسلی عطا فرماتا تھا، لہٰذا اس سکون و قرار کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے بعد اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے ان کے بیٹے حضرت
شیس علیہ السلام تھے، لہٰذا یہ تابوت حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو بھی منصب نبوت پر فائز ہوتا تو یہ تابوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس لیے یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہی نبی ہیں کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور اس لیے یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل قوم کے پاس پہنچا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور یہ قوم صحرائے سینا میں پہنچی اور کہیں سالوں تک وہاں پر بڑھتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سکون اور قرار کے لیے انہیں تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اسی عبادت گاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص جگہ مقرر فرمائی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تیار کروائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس لیے ہیکل سلیمانی کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ وہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اور ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا، جس کے اندر بیش قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور اس کی دیواریں سونے چاندی تختیوں کی تھی۔ اور اس ہیکل سلیمانی میں جس مقام میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح تابوت سکینہ ہزاروں سالوں تک یہودی اور بنی اسرائیلوں کے پاس رہا۔ اس تابوت کو چونکہ بہت سے انبیاء کرام کے ساتھ نسبت تھی، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت مقدس اور بہت بابرکت تھا۔ پیارے دوستو، اس تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا جو بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی؟ روایات میں آتا ہے تابوت سکینہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نازل ہونے والا ایک خاص تابوت تھا، اور اس تابوت کے اندر بہت سے انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی تراث شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ پیارے دوستو، جب بنی اسرائیل کی قوم کفار کی بڑی بڑی قوموں سے جنگیں کرتی اور وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ ہوتے، جن کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر بنی اسرائیل کی قوم ڈر جاتی تو ان کے دل کانپنے لگتے، اور اس وقت یہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے، اور اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے۔ دعا کے بعد اس تابوت سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا جس کی برکت سے میں بنی اسرائیل کے دل پہاڑوں جیسے بڑے ہو جاتے، اور ان کے دلوں سے دشمنوں کا ڈر نکل جاتا اور دشمنوں پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ کے ذریعے سکون اور قرار عطا فرماتا، اور یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرتی، اور اگر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی یا کوئی برا وقت آ جاتا، اس وقت یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کی وجہ سے ان سے یا مصیبت یا پریشانی دور فرما دیتا، اور اس وجہ سے بنی اسرائیل کی دعا تابوت سکینہ کی برکت سے قبول ہوتی۔ پیارے دوستو، جب تک یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل قوم کے پاس رہا، یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی اور کوئی بھی قوم ان کو شکست نہ دے سکتی تھی۔ اس تابوت کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم کو دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ یہودی اور بنی اسرائیل قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہ جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ بالآخر یہ قوم جب اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ اس وقت قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اس طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی عمارتوں کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح قوم عمالقہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس طرح قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور اس صندوق کو نجاست اور کچڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔